پہلے پوچھیں آپ فرمائیے. جیسے آپ سے پہلے مقرر صاحب نے فرمایا کہ 1949 میں یہ تحریک یعنی ظہور کا اعلان ہوا. 1849 میں سوری 1889 جنگ آزادی 1857 کے بارے میں آپ کی تنظیم کا اور آپ کے جو بزرگ تھے ان کا کیا کردار رہا, اور اس کے بعد وہ 1857 کی تھی. جنگ آزادی کی تحریک 1857 کی ہے. جماعت کا آغاز 1899 میں ہوا ہے. اور اس کے اوپر بہت سا فرق پڑا ویسے جہاد کے متعلق. نہیں, وہ پہلے کی بات کے متعلق میں کردار بعد میں آنے والوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے سر سید احمد خان ہے بعد میں بھی, اور جو بیٹے کا ماں کی پیدائش میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ سر سید احمد خان اور بہت سے دوسرے لینڈ لارڈ جو کہ آج بھی بہت بڑے بڑے 100 ہزار ایکڑ زمین وارث بنے ہوئے ہیں, انہوں نے جنگ آزادی کو آخری وقت تک حد تنقید بنایا. سر سید احمد خان کس نے نہیں بنایا؟ مگر ایک عام مسلمان جو ہے. دیکھیں, آپ کو جنگ آزادی کے قواعد کا علم نہیں ہے, آپ اس کو خام خواہ مذہب کے ساتھ کنفیوز کر رہے ہیں. جنگ آزادی جس کا نام دیا جاتا ہے غدر, وہ ہندوؤں کی تحریک تھی اصل, اور ہندوستان کے بہت سارے ایسے عناصر جو مسلمانوں کے خلاف بھی سفارات تھے, انہوں نے موومنٹ چلائی تھی. اس لیے اس وقت کے چوٹی کے مسلمان علماء نے اس کے متعلق فتویٰ دینے سے انکار کر دیا اور گھیراؤ کیا گیا ان لوگوں کا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تحریک جو تھی وہ سارے ہندوستان کے لیے بھی نہایت مضر ثابت ہوئی اور مسلمانوں کی حکومت کا تختہ الٹ گیا. اس نتیجے کے لیے وہ تحریک تھی. اس سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی. ہاں, ظفر شاہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی. اسی تحریک نے اس کو تباہ کیا ہے. اگر وہ تحریک نہ چلتی تو ہندوستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا, تاریخ ہی اور ہونی تھی. ایسی تحریک کے حق میں آپ جماعت احمدیہ سے فتویٰ لینا چاہتے ہیں جس نے مسلمانوں کی آخری حکومت کا تختہ الٹوا دیا. مغل امپائر کیم ٹو این اینڈ بیکاز آف دیٹ, اور اس کا آپ کو علم نہیں ہے, اور آپ جذباتی باتوں میں کھیل کر مذہب کے ساتھ کنفیوز کرنا چاہتے ہیں ان باتوں کو. نہیں سر, مطلب یہ ہے کہ 1849 تک انگریز جو ہے پنجاب تک پہنچ چکے. سب سے پہلے تو آپ نے 1849 تک انگریز جو ہے یہ پنجاب تک پہنچ چکے تھے. رنجیت سنگھ کی حکومت سکھوں کی. ٹھیک ہے, 1899 میں جماعت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے, اور 1849 کی آپ حساب فہمی کر رہے ہیں ہم سے. سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات. یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ جیسے کہ کنڈم کیا سر سید احمد یا بہت سے لوگوں نے, جیسا کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں, آپ کے جو بزرگ تھے ان کا کیا کردار تھا, انہوں نے اس کو کنڈم کیا جیسے کہ آپ نے خود فرمایا. میں آپ کے سامنے بیٹھا کنڈم کر رہا ہوں. جیسے کہ آپ نے غدر کہا ہے. کوئی مسلمان 1857 کی آزادی, تحریک آزادی کی جنگ ہم کہتے ہیں, جیسے کہ آپ نے غدر فرمایا ہے. ہندو سکھ جو ہے عام طور پہ غدر کہتے ہیں, مگر میں نے آج تک کسی مسلمان کے منہ سے 1857 کوئی ایسا جہاد آپ نے کبھی کسی مسلمان کے منہ سے کوئی ایسا جہاد سنا ہے آپ نے جس میں مشرک اور مسلمان مل کے جہاد کر رہے ہوں؟ آزادی کے لیے تو کرنا. انا للہ. جہاد کا نے مکہ کے یہودیوں سے, مدینہ کے یہودیوں سے مل کے تو مکہ والوں کے خلاف. خدا کا خوف کریں, کیوں تاریخ اسلام کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر, جبکہ شدید ضرورت تھی آپ کو مددگاروں کی, ایک مشرک کی مدد لینے سے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ جہاد میں کوئی مشرک شریک نہیں ہوگا. اور وہ چوٹی کا اپنے زمانے کا پہلوان لڑنے والا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور مسلمان جو تھے اس پیغام لینے والے بڑے خوش ہوئے کہ ایک مددگار مل گیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خدا کے دین کو کسی مشرک کی ضرورت نہیں ہے, میں رد کرتا ہوں اس کی مدد. یہ اتحاد نہیں ہوا تھا کہ بھئی آئندہ سے ہمارے اوپر جو مدد کسی ایک جہاد میں آپ بتائیں ایک بھی یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو, مدینے کے اوپر اگر حملہ ہو, ہاں, اس کا نام جہاد نہیں ہے. یہودی ان سے معاہدہ تو ہوا تھا نا. دیکھیں میری بات سن لیں, یہودی نہیں لڑیں گے ان کے رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف, یہ معاہدہ ہے. یہودی ساتھ لڑیں گے, کوئی بھی معاہدہ نہیں ہے, دکھائیے کہیں.
اور ایک بتائیں جنگ احزاب میں یہودی ساتھ لڑے تھے؟ کون سی جنگ ہے؟ بدر میں ساتھ لڑے تھے، احد میں ساتھ لڑے تھے. تو آپ کیوں احمدیت پر حملہ کرنے کی خاطر اسلام پر حملے سے نہیں چوک رہے؟ حملے واقعہ یہی ہے. ایک معاہدہ تو ہوا تھا جی، میں اس معاہدہ کی خلاف ورزی تو معاہدہ کے خلاف تو کہیں میں کچھ نہیں رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس شوق میں کہ احمدیت کے خلاف ضرور کچھ کہا جائے، اسلام کے خلاف کیوں کہنے لگ گئے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو واضح اصول دیے ہیں قرآن کی روشنی میں، وہ روشن ہیں سورج چاند کی طرح. ان کو مد نظر رکھ کر بات کریں. میں مذہبی رہنما ہوں، میں کوئی سیاسی رہنما نہیں ہوں. مجھ سے مذہب کے متعلق بات کریں، اور میں آپ کو قطعاً یقین دلاتا ہوں کہ جہاد جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس میں غیر مسلم کی شمولیت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اس لیے اس کو جہاد کہا نہیں جا سکتا اس موومنٹ کو جس کے سربراہ ہندو تھے. سربراہ تو اس کے سربراہ ہندو تھے اور مسلمان حکومت کا تختہ الٹا ہے اس تحریک نے. بعد میں اسی چیز کو بلیم کرتے ہوئے آپ دیکھیں سر سید احمد کی کتاب پڑھیں، اس سے آپ کو بہت کچھ علم ہو جائے گا. یہ تاریخی واقعات ہیں، ان کو ڈسٹارٹ کر کے کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا. جو تاریخی حقائق ہوتے ہیں ان کو تاریخ کی روشنی میں پڑھنا چاہیے. یہ تو نہیں کہ پاکستان بننے کے بعد کچھ عرصہ تاریخ اور طرح لکھی جائے اور ایک رجیم اور آ جائے تو تاریخ اور طرح لکھی جانے لگے. یہ تو ایسا ہی بات ہے جیسے کمیونسٹ ممالک میں ہوتا ہے کہ ایک دور میں اسٹالن اور طرح کا آدمی ہو جائے، دوسرے دور میں اور طرح کا بن جائے. انسان کو باشعور طریق پر تاریخی حقائق کو دیکھنا چاہیے. نتیجے میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن حقائق میں اختلاف نہیں ہو سکتا. اس لیے جنگ آزادی جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کے نام، اس کے پہلے فیکٹس کو درست کریں، اصل واقعات کو دیکھیں، پھر اپنے دل سے آپ فیصلہ لیں کہ یہ اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس نے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آخری میں جہاد کے مطلب منع فرمایا میرا صاحب. منع جہاد سے؟ بالکل نہیں، بالکل ہر کسی جہاد سے منع نہیں فرمایا. آپ نے جہاد کے نام پر قتال سے منع فرمایا ہے. یہ دو چیزیں بالکل مختلف ہیں. تو جہاد میں تو قتال ہوتا ہی نہیں، بالکل نہیں. جہاد میں قتال بھی ہوتا ہے، یہ درست ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ہر قتال کا نام جہاد نہیں ہے. جب مسلمان اپنی آزادی کے لیے جنگ کرے گا اس کا نام جہاد نہیں ہے. مسلمان اپنی آزادی کے لیے جنگ کرے اس کا نام جہاد نہیں ہے. قرآن کریم نے جو جہاد کی تعریف کی ہے اس کو بھلا کر آپ جو چاہے تعریف کر لیں، وہ اسلامی تعریف تو نہیں بن سکتی. جہاد کی تعریف کے لیے سند کیا ہے مجھے یہ بتائیے. قرآن کریم اور حدیث ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ قرآن کریم. بس قرآن کریم سے وہ آیت جہاد نکال لیں جہاں پہلی دفعہ اجازت ملی ہے اور اس سے معاملہ بالکل کھل جائے گا. اس کو بھلا کر کس طرح آپ جہاد کی بات کر سکتے ہیں؟ سورہ حج میں پہلی مرتبہ وہ آیت نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی. جہاد کی اجازت پہلے بھی تھی لیکن جہاد بالقرآن کی تھی، جہاد بالسیف کی نہیں تھی. پہلی مرتبہ جہاد بالسیف کی اجازت سورہ حج میں ملی ہے اور وہ آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع ومساجد وبیع وصلوات ومساجد یذکر فی اسم اللہ کثیرا. کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن پر پہلے ہی تلوار سے حملہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی لڑائی کریں. اس کی جو آیت کا ترجمہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، شیعہ سنی کسی فرقے کا، اتنا واضح کھلا ترجمہ ہے کہ آپ کوئی قرآن اٹھا کے دیکھ لیں وہاں یہی ہے. الذین یقاتلون کا مطلب ہے ان کو اجازت دی جاتی ہے جن سے پہلے ہی لڑائی کی جا رہی ہے، یعنی دشمن نے ان سے لڑائی شروع کر رکھی ہے اور ہم نے پہلے ان کو اجازت نہیں دی تھی. یعنی دشمن کا پہل کرنا جہاد کی اجازت کے لیے ضروری ہے. پہلی شرط یہ لکھی بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا،
اور لڑائی ان سے جو کرنے والے ہیں ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے جائز کہ وہ ان کے خلاف تلوار اٹھائیں. ازراہ ظلم وہ لڑائی کر رہے ہیں. دوسری شرط ہوئی کہ مظلوم ہوں وہ لوگ جن کے خلاف تلوار اٹھائی گئی. تیسری بات، آگے بات چلانے سے پہلے خدا نے یہ بیان فرما دی، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اللہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ ان مظلوموں کی مدد پر، ان کی نصرت پر قدرت رکھتا ہے. جن کو اجازت دیتا ہے ان کو پھر جتا کے بھی دکھا سکتا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے اس آیت کا بھی کچھ حصہ باقی ہے، اس پر آپ غور کر لیں کہ جہاد کی کیا باتیں سامنے آئیں. اول یہ کہ مسلمانوں کو اسلام کے یا مذہب کے نام پر تلوار اٹھانے میں پہل کی کہیں اجازت نہیں. اختلاف مذہب کے نتیجے میں مسلمان تلوار نکال لے کہ اب میں تمہارا مذہب ٹھیک کرتا ہوں ورنہ تم مسلمان ہو جاؤ، اس کی سارے قرآن میں کہیں اجازت نہیں. اجازت ان لوگوں کو ہے جن کے خلاف پہلے دشمن نے تلوار اٹھائی. نمبر 2، وہ مظلوم ہیں، انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا. اب یہ بتائیے کہ جو شخص، جو قوم مظلوم ہو اتنی کہ بڑی دلیری سے اس پر حملہ کرنے والے حملہ کر دیتے ہیں اور بغیر قصور کے، وہ کمزور بھی ہوگی، ظاہر بات ہے کہ نہیں. تو کمزور قوم کو اجازت دے دینا لڑنے کی، یہ کون سی حکمت کی بات ہے جب تک اس کی فتح کی ضمانت نہ دی جائے. اس لیے قرآن کریم کے حکیمانہ کلام کا حسن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خیال جب دل میں پیدا ہوتا ہی ہے کہ ایک اتنی مظلوم اور کمزور قوم ہے، جو چاہے اس کو رنگیتا پھرتا ہے، جو چاہے اس پر تلوار اٹھاتا ہے، اس کو اجازت دے دی ہے کہ لڑ پڑو. جیسے ممولے کو کہہ دے آدمی کہ شہباز سے بے شک لڑ پڑو، ہماری طرف سے اجازت. لیکن خالی اجازت نہیں ہے، یہ وعدہ ہے صاحب. ان اللہ علی نصرہم لقدیر. خدا زیادہ طاقتور ہے سب سے. جب خدا اجازت دیتا ہے تو اس بات کی ضمانت بھی دیتا ہے کہ جن کو اجازت ہے ان کو فتح بند کر کے دکھائے گا. یہ تیسری شرط ہو گئی جہاد کی کہ جو جہاد فی سبیل اللہ لڑا جاتا ہے اس میں لازماً اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے. ایک بھی جہاد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا جس میں خدا کا یہ وعدہ پورا نہ ہوا. کوئی ہے جس میں شکست کھائی ہوا؟ اس کے بعد خدا فرماتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم. یہ وہی لوگ ہیں جو اتنے کمزور تھے کہ ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، اور نکالنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑا، تلواریں لے کر پیچھے پیچھے وہاں پہنچے جہاں نکال کے ان کو پھینکا تھا. اخرجوا من دیارہم بغیر حق. کوئی حق نہیں، کوئی وجہ نہیں کہ کسی کو گھر سے نکالو اختلاف مذہب کی بنا پر. الا ان یقولوا ربنا اللہ. صرف ایک قصور ہے کہ وہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے. یہ مضمون ختم کر کے اب خدا تعالیٰ ایک اور مضمون شروع فرماتا ہے. اسی آیت میں ابھی آیت چل رہی ہے. فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. اگر خدا بعض لوگوں کو بعض کے خلاف اپنے دفاع کی اجازت نہ دے، یعنی یہاں دفاع کی اجازت ہے. دفاع کا مطلب دفاع ہے، نہ کہ حملہ کرنا. اسلام میں جہاد کا یہ تصور کہ تلوار اٹھاؤ اور دشمن کو قتل کرتے پھرو، اس کا تو پلا کما کر دیا اس آیت نے. فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. اگر خدا اپنے دفاع کی اجازت نہ دے تو کیا ہو؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ. گرجا گھر تباہ ہو جائیں. وَبِيَعٌ. اور صوامع کہتے ہیں گرجے نہیں بلکہ جہاں خدا کی راہ میں عبادت کرنے والے الگ ہو کر دنیا سے الگ کٹ کے ایک کٹیا بنا لیتے ہیں یا غار میں چلے جاتے ہیں. فرمایا صوامع بھی تباہ ہو جائیں، وَبِيَعٌ. اور گرجے بھی تباہ ہو جائیں، وَصَلَوَاتٌ. اور یہودیوں کے معبد بھی تباہ ہو جائیں، وَمَسَاجِدُ. اور مسجدیں بھی ویران کر دی جائیں جن میں خدا کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے. اب ذرا غور کریں کہ اسلامی جہاد کی بات ہو رہی ہے، اس میں گرجوں اور صوامع اور یہودیوں کے معبدوں کا کیا ذکر؟ ان کی حفاظت کا بھی اعلان ہے اس دفاع میں. یہ ہے اسلام. قرآن کریم جہاں دفاع کی اجازت دیتا ہے، جہاں جہاد کی اجازت دیتا ہے، وہاں یہ بھی اعلان کر رہا ہے
کہ خدا کے نام پر جتنے بھی گھر بنائے جاتے ہیں، خواہ وہ مسلمانوں کو ہوں یا غیر مسلموں کے ہوں، ہم ہر ایک کی دفاع کی ضمانت دے رہے ہیں. اور اگر یہ اجازت نہ دیتے تو صرف مسجدیں ہی ویران نہ ہوتی، بلکہ یہ سارے عبادت خانے جن میں عیسائی عبادت کرتے ہیں، راہب عبادت کرتے ہیں، یہودی عبادت کرتے ہیں، سب تباہ کر دیے جاتے ہیں. یہ ہے اسلامی جہاد کی تعلیم. اس تعلیم کی روح سے اگر کسی گرجے پر حملہ ہو رہا ہو اور مسلمان دفاع کرتا ہوا مارا جائے تو یہ بھی جہاد ہے. اس کو کہتے ہیں عالمی تعلیم. اس کو کہتے ہیں ایسا حسن جو جادو کی طرح سر چڑھ کے بولتا ہے. اس تعلیم کو آپ دنیا میں پیش کریں، پھر دیکھیں کہ دشمن اسلام کے پاس باقی کیا رہ جاتا ہے. اس تعلیم کو چھوڑ کر یہ تعلیم دینا کہ کسی سے اختلاف مذہب ہے، اس کے گھر لوٹ لو، اس کو گھروں سے نکال دو، بے وطن کر دو، مار دو، تباہ کر دو، وہ ہوتا کون ہے اسلام سے اختلاف کرنے والا؟ یہ جہاد ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جہاد کے خلاف، جس کا بگڑا ہوا تصور آج کے علماء پیش کر رہے ہیں، پہلے بھی کر رہے تھے، اس کے خلاف آپ نے اعلان کیا اور وضاحت کی کہ قرآن کریم نے جو جہاد کی شرائط پیش کی ہیں کوئی دنیا میں ان کو منسوخ نہیں کر سکتا. جب بھی وہ لاگو ہوں گی اس دفاع کی اجازت ہوگی. لیکن ان حالات میں جبکہ دشمن مذہبی اختلاف کی بنا پر تم پہ حملے نہیں کرتا، تمہارے مذہب میں دخل اندازی نہیں کرتا، تمہیں گھروں سے نہیں نکالتا، خدا کے نام پر تمہیں اسلام سے الگ کرنے کے لیے زبردستی نہیں کرتا، تم جو لڑائی کرو اس کا نام مذہبی جہاد نہیں رکھ سکتے. سیاسی لڑائیاں 100 قسم کی ہوتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں عراق لڑ رہا ہے کہ نہیں ایران کے خلاف، دونوں کی سیاسی لڑائیاں ہیں. اگر ایران کہے کہ یہ ہمارا جہاد ہے اور عراق کہے کہ ہمارا جہاد ہے تو کس کے مرنے والے جنت میں جائیں گے، کس کے مرنے والے دوزخ میں جائیں گے؟ کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ دفاع کرنے والا جہاد کر رہا ہو، دفاع میں مرنے والا بھی جنت میں جا رہا ہو اور اس کو مارنے والا بھی جنت میں جا رہا ہو؟ اس لیے باشعور انسان کی طرح پہلے تعلیم کو مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کو سمجھنا چاہیے، پھر فرق کریں مذہبی اور سیاسی جنگوں میں. اگر آپ یہ فرق نہیں کریں گے تو اسلام کا دفاع ہی نہیں کر سکتے آپ. دیکھیں اسلام کی تاریخ میں ابتدا ہوئی ہے مذہبی جنگوں سے جن میں 100% مذہبی اصولوں کی اطاعت کی گئی، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں جس پر دشمن انگلی رکھ سکے اور ہم اس کا دفاع نہ کر سکیں. بعد میں جب سیاسی حکومتیں قائم ہو گئیں تو ان میں کئی ایسی جنگیں تھیں جو مسلمانوں کی طرف سے ہوئی لیکن ان میں کوئی جواز نظر نہیں آتا. جب اس پر دشمن حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہارا جہاد ہے تو کس طرح آپ دفاع کریں؟ یہی اصول ہے. ان کو کہو کہ قرآن کریم مذہبی جنگوں کی اجازت دیتا ہے مذہبی شرائط کے ساتھ. اس کے علاوہ سیاسی جنگیں بھی دنیا میں ہوتی ہیں، ان میں تاریخ دان کا کام ہے فیصلہ کرے، لیکن اس میں مذہب کا قصور نہیں ہے. عیسائی قوموں نے نہیں سیاسی جنگیں کی دنیا میں ابھی بھی کر رہی ہیں. کیا عیسائیت کو آپ رنگیں دیں گے اس کے نتیجے میں؟ تو یہ ہے جماعت احمدیہ کا موقف کہ اسلامی جہاد زندہ و تابندہ ہے، لیکن ان شرطوں کے ساتھ جو اسلامی جہاد کی شرطیں ہیں. ایک فلسطینی ایک دوست میرے پاس تشریف لائے کہ بتاؤ یہ جنگ کیا ہے، یہ جہاد ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا دیکھیں آپ مجھ سے جواب ایسا لینا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ اشتعال پیدا کریں. میں یہ بتاتا ہوں کہ یہودیوں کا کوئی حق نہیں ہے وہاں رہنے کا. ایک سیاسی سازش ہے عالم اسلام کے خلاف، یہ میرا فتویٰ ہے. اور جماعت احمدیہ ہمیشہ صف اول میں یہود کے خلاف دلائل میں ان کو ناکام بنانے میں آگے رہی ہے. یونائٹڈ نیشنز میں بھی جو دفاع ظفر اللہ خان نے کیا ویسا دفاع آج تک کبھی کسی کو نہیں کر سکا. تمام مسلمان ممالک جانتے ہیں اور ممنون احسان تھے. لیکن آپ اگر اس کو مذہبی جہاد ان معنوں میں کہتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا نعوذ باللہ خدا تعالی بے وفا ہو چکا ہے یا جھوٹ بولنے لگ گیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس نے تو یہ وعدہ کیا تھا پکا کہ میں تمہیں جہاد کی اجازت ہی نہیں دے رہا، میں تمہاری فتح پر قادر ہوں. اور آپ جو لڑائی کر رہے ہیں اس میں اس کا وعدہ کہاں گیا؟ کیوں ایک چھوٹی سی اقلیت بار بار آپ کو مارتی ہے؟
بھاری اکثریت کے درمیان اتنا سا ناسور ہے لیکن وہ کینسر بن گئے. صحت مند جسم جتنا مرضی بڑا ہو، کینسر چھوٹا بھی ہو تو غالب آ جاتا ہے. تو معلوم ہے آپ کے اندر صحت مند جسم کی مدافعت نہیں رہی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا تعالیٰ نے جو جہاد مقرر کیا ہو اس کی شرطیں آپ پوری کر رہے ہوں اور اللہ آپ کو چھوڑ جائے. ایک طرف اللہ شریک کرے ان اللہ علی نصرہم لقدیر، خدا قادر ہے نصرت پر، اور جب لڑائی ہو تو دشمن کو فتح دے دے اور مسلمان کو چھوڑ دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے مذہبی نقطہ نگاہ سے ضرور کوئی نقائص موجود ہیں، ان کی آپ اصلاح کریں. تو خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، اسی زمین کے متعلق وعدہ ہے کہ میرے صالح بندے لازماً اس کے وارث بنائے جائیں. اس لیے آپ اپنے اخلاقی نقائص کو دور کرنے کی کوشش کریں، اپنے دین کے نقائص کو دور کرنے کی کوشش کریں، بندے صالح بنیں اور پھر خدا کا وعدہ آپ کے حق میں پورا ہوگا. تو عقل اور فہم کی بات کی خام خواہ مخالفت نہیں کرنی چاہیے، دلیل سے بات ہونی چاہیے، قرآن اور سنت سے بات ہونی چاہیے. لائیں آپ ہی. ہاں یہ بھی ایک سوال اسی قسم کا ہے. اصل دیکھیں آپ کو اکثر علماء بیچاروں نے ایسے سوال احمدیت کے خلاف سکھائے ہیں جو جذباتی نوعیت کے ہیں، واقعاتی نہیں ہیں. اس کی وجہ سے سوائے اس کے کہ آپ کو متنفر کیا جائے اور کوئی مقصد نہیں ہے. مثلا ایک سوال یہ ہے کہ غیر احمدی لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے، کیا وہ احمدیت کے مطابق مسلمان ہیں یا نہیں. یہ سوال بھی بالکل اسی نوعیت کا ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کفر کا فتویٰ دینے میں مولویوں نے پہل کی ہے. سارے ہندوستان کے مسلمان علماء کفر کا فتویٰ دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ مکے اور مدینے پہنچے، وہاں سے بھی فتوے لے. اور 12 سال تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر بھی کیا اور نصیحت بھی کی، اور یہ فرمایا کہ حضرت اقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ اگر تم مسلمان کی تکفیر سے باز نہیں آؤ گے تو یہ تکفیر تم پر الٹ جائے گی. اس لیے میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں. اور جب وہ باز نہیں آئے پھر آپ نے اعلان کیا کہ اب میں اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص مجھے کافر سمجھتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق اب میں مجبور ہوں یہ کہنے پر کہ تمہاری تکفیر تم پر الٹ گئی ہے. پہلی دفعہ جماعت احمدیہ کی طرف سے تکفیر کا اعلان اس وقت ہوا ہے اور اس بنیاد پر ہوا. اور اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا جو یہ شخص اعلان کرتا ہے کہ مرزا صاحب میرے متعلق کہ وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کافر. آج بھی یہی اعلان ہے. اس لیے ایک موقف ہمارا تو یہ اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں. دوسرا ایک بڑا نمایاں فرق ہے، جب آپ ہمیں کافر کہتے ہیں اور سارے مسلمان کافر کہہ رہے ہیں تو آپ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافر کہہ رہے ہیں جو واقعہ کے خلاف. ہم کہتے ہیں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لاتے ہیں، آپ کے دین کے عاشق، آپ کے ادنا غلام، قرآن کریم کے تابع، سنت کے تابع. دعویٰ ہمارا یہ ہے. آپ کہتے ہیں نہیں، جھوٹ بولتے ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر. اس لیے ہمارے دعوے کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں، یہ انصاف نہیں. ہم جن معنوں میں آپ کو کافر کہتے ہیں آپ کے دعوے کے مطابق کہتے ہیں. اس لیے آپ کو شکوہ کس بات کا ہے؟ ہم کہتے ہیں امام مہدی کے کافر ہیں. اب آپ بتائیے کہ ہمارے لیے اور رستہ کون سا ہے معقول، جس کو ہم نے امام مہدی مانا، یا ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں، تیسری تو شکل ہی کوئی نہیں. ہم نے سچا سمجھ کے مانا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ورنہ اتنی مصیبتیں کیوں اٹھاتے اس رستے میں. پاکستان میں جو ہم سے ہو رہا ہے وہ کوئی قوم، جھوٹی قوم تو برداشت نہیں کر سکتی. ہم نے یقیناً سچا سمجھ کے مانا ہے. تو جو امام مہدی کو سمجھتا ہو کہ امام مہدی آ گیا اور سچا ہے، اس کے منکر کو امام مہدی کا منکر نہ کہے گا تو کیا کہے گا؟ کوئی صورت ہے اس کے سوا تیسری ہمارے لیے؟ ایک دفعہ ہمارے محی الدین صاحب قصوری، مولانا محی فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا
کہ آپ مجھے صاف صاف بتائیں مرزا صاحب، بڑے ویسے شریف النفس انسان تھے، محبت اور تعلق بھی رکھتے تھے، آپ مجھے صاف بتائیں کہ آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں. میں نے کہا آپ مجھے پہلے ایک بات کا جواب دیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو صاف صاف بتاؤں گا. کہتے کیا؟ میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک تو امام مہدی نہیں آیا نا، جب امام مہدی آ جائے گا تو جو شخص امام مہدی کو جھوٹا کہے گا آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کہتے میں تو کافر کہوں. تو میں نے کہا پھر مجھ سے وہ توقع کیوں نہیں رکھتے؟ آپ تو اتنے مرد مومن ہیں کہ امام مہدی کے کافر کو کافر کہتے ہیں اور مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں جس کو امام مہدی سمجھتا ہوں اس کے کافر کو مومن کہوں. یہ کون سا انصاف ہے؟ اس لیے بحث یہ ہے کہ ہم آپ کے دعوے کے خلاف نہیں کہتے. اگر ہم غلط ہیں تو آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک جھوٹے کا کافر کہا گیا ہے، پھر تو غصے کی بات ہی کوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے نہ ماننے والے کو یہ بات نہیں کہی. کیا؟ جیسی یہی کہ جیسے قرآن کریم تو بھرا پڑا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منکر کو کافر 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 اتنا کہا گیا ہے کہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں کہا گیا. قرآن کریم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہیں ہے حضرت، یہ اللہ تعالیٰ کی زبان ہے. بالکل صحیح ہے، مگر قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو ہے وہ قرآن پاک نہیں ہو سکتا. قرآن کریم آن وسلم کو فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، حکم دیتا ہے اے محمد کہ اے کافرو. رسول اللہ علیہ وسلم قرآن کی بات مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ پھر کیا کہتے تھے؟ اے مومنو. انہوں نے اپنی طرف سے کبھی کسی میں کہتا ہوں کوئی ایسی مثال دیکھیں میں مثال دے رہا ہوں، اس سے بہتر کیا مثال ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر ان کو یہ مخاطب کر کے اے کافرو. اب رسول اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ نہیں کافر؟ قرآن کا انکار کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. عجیب بات کرتے ہیں آپ. یا حضرت اس سوال کا جواب دینے میں دیتا ہوں، میری بات سن لیجیے، میں دے رہا ہوں جواب. وہ بیچ میں جب بولیں گے تو ان کو بھی جواب دوں گا نا. غیر احمدی لوگوں کے بارے میں آپ کیا؟ اسی کے کہ کیا اب مسیح موعود کے آنے کے بعد سے صرف کلمہ طیبہ کا پڑھنا ناکافی ہو گیا ہے؟ نہیں. کیا کسی شخص کو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرے؟ جزاکم اللہ، آپ نے وہ ہمارے دل کی بات کہہ دی. تو پھر بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص مسیح موعود کا اقرار نہیں کرتا، ان کو نہیں مانتا، تو ظاہر ہے کہ وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں میں نے کہا. دیکھیں آپ میرے منہ میں بات نہ ڈالیں. بیٹھ جاؤں گا میں ایک ہی سیکنڈ. اس کے ساتھ معنی یہ ہے کہ اب یعنی کہ مسیح موعود کے آنے کے بعد سے صرف کلمہ طیبہ کا پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ مسیح موعود کو تسلیم کیا جائے، ان پر ایمان لایا جائے. ایک منٹ، میں اس کے کئی جواب دے سکتا ہوں. بڑی واضح بات ہے. کلمہ طیبہ پڑھ کے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، آپ کو مجھے اتفاق ہے اس بات پر. لیکن اگر ملائکہ کا انکار کر دے تو پھر بھی مسلمان رہے گا؟ اگر ایک نبی کا بھی انکار کر دے پھر بھی مسلمان رہے گا؟ بتائیے. دیکھیں سلوگنزم سے مسئلے حل نہیں ہوتے. جو دینی معاملات ہیں ان کا فہم سے معاملہ حل کرنا چاہیے، غور سے معاملہ حل کرنا چاہیے. کلمہ طیبہ کے بعد انسان مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کی جتنی شرائط ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے. کلمہ طیبہ پڑھنے کے باوجود اگر کوئی شخص آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک کا یا ان کے اجزاء میں سے کسی ایک جز کا بھی انکار کر دے تو سارے مسلمان علماء کا متفق عقیدہ ہے، سنت سے یہی چلا آ رہا ہے کہ وہ سچا صحیح مسلمان نہیں کہلا سکتا. اس لیے اسلام دون الاسلام کے مسائل شروع سے ہی امت میں چلے آ رہے ہیں. کفر دون الکفر کے مسائل شروع سے چلے آ رہے ہیں. جہاں تک جماعت احمدیہ کا موقف ہے وہ بڑا واضح ہے کہ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کو ہم غیر مسلم نہیں کہہ سکتے.
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن اگر اس سے اتر کر ان چیزوں میں سے کسی کا انکار کرے تو کفر کی کوئی نہ کوئی چیز اس میں ثابت ہو جائے گی، اس کے باوجود ہم اسے غیر مسلم نہیں کہیں گے. جو شخص کلمہ طیبہ کا اقرار کر لے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، آج تک کبھی کسی احمدی نے اس کو غیر مسلم نہیں کہا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں فرق ہے. ایک ہے اصطلاح کافر کہنے کی، ایک ہے غیر مسلم. ان دونوں اصطلاحوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے مسلمان علماء بھی اگرچہ ایک دوسرے کو کافر سارے کہتے آئے ہیں، آج تک کہتے ہیں، مگر غیر مسلم نہیں کہتے تھے. کیا وجہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ ان کو علم تھا. جو پہلے علماء گزرے ہیں وہ سطحی علم رکھنے والے لوگ نہیں تھے، وہ بزرگ تھے، اولیاء اللہ تھے. غلطیاں ان سے ہوئیں لیکن اسلام کی بنیادوں کو سمجھتے تھے. قرآن کریم نے کافر کہنے اور غیر مسلم کہنے میں ایک نمایاں فرق کیا ہے. قرآن کریم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ یہ اعرابی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، تو ان سے کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے. ایمان لانا تو درکنار، لما يدخل الایمان فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ایمان نے جھانک کے بھی نہیں دیکھا، سرے سے ایمان ہے ہی نہیں. اس کے باوجود تم ان کو کہہ دو کہ تمہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا میں حق دیتا ہوں. تم کہتے ہو اسلم نا، ٹھیک ہے، بے شک کہتے رہو. بس یہ عظیم شان ایک مذہب ہے اسلام کا جو ہر پہلو پر حاوی ہے. جو شخص یہ دعویٰ کرے میں مسلمان ہوں، قرآن اور سنت سے ثابت ہے، اس کو غیر مسلم کہنے کا کوئی حق نہیں. اسلام میں رہتے ہوئے کفر کی کوئی بات کہے تو اس کو دون الاسلام کافر کہنے کا حق ہے. اس کی سند قرآن سے بھی ملتی ہے اور حدیث سے بھی ملتی ہے. میں آپ کو وضاحت کر کے بتاتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جب چوری کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، اور مسلمان بھی کہا اس کو. ایک مسلمان جب زنا کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے. اسی اصول کے پیش نظر مسلمان علماء ہمیشہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے دیتے رہے مگر غیر مسلم نہیں کہا. اس وجہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت ہی نہیں دی شروع سے. قرآن آپ پر نازل ہوا تھا، نہ کہ اہل غیر پر کسی اور پر ہوا ہے. قرآن کا مفہوم آپ بہتر سمجھتے تھے، اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ فلاں کافر ہو گیا فلاں کافر ہو گیا اپنی جگہ. لیکن اس کے باوجود ایک موقع پر جبکہ جنگ میں ایک صحابی نے ایک دشمن کو زیر کیا، جب وہ اسے قتل کرنے لگا تو دشمن نے منت کی کہ دیکھو میں مسلمان ہوتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، تم چھوڑ دو مجھے. اور کلمہ پڑھا اس نے اس کے باوجود قتل کر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے عرض کیا بڑے فخر سے کہ اس طرح مقابلہ ہوا، میں نے اسے زیر کیا اور اس نے آخر پر ڈر کے مارے کہہ دیا میں کلمہ پڑھتا ہوں. میں نے کہا اب تو نہیں میں چھوڑ سکتا، تم تو ڈر گئے ہو، اور قتل کر دیا. وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا ناراض نہیں دیکھا جتنا اس دن وہ مجھ پر ناراض ہو. اور ایک روایت میں آتا ہے آپ بار بار یہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن جب وہ کلمہ تمہارے خلاف گواہی دے گا تو تم کیا جواب دو. پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل پھاڑ کے کیوں نہ دیکھ لیا کہ وہ منہ سے کہتا تھا یا دل سے کہتا تھا. اس لیے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے یا کلمہ پڑھ لے اس کو غیر مسلم کہنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے، نہ جماعت احمدیہ کو ہے نہ کسی اور جماعت کو ہے. اس لیے ہم آپ کے اقرار کے خلاف کبھی فتویٰ کوئی نہ دیتے ہیں، نہ آج تک کبھی دیا ہے. ہم کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں، لیکن مسلمان رہتے ہوئے امام مہدی کا آپ نے انکار کیا جس کو ہم امام مہدی سمجھتے ہیں. اس لیے امام مہدی کے منکر کر پر وہی فتویٰ ہے جو آپ کے علماء کا فتویٰ ہے، متفق علیہ فتویٰ ہے. امام مہدی کی ضرورت کیا ہے؟ سوال یہ ہے. اگر امام مہدی آئے گا تو آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آئے گا کس کام کے لیے. ایک طرف خدا اس کو مقرر کرے 1400 سال انتظار ہو گئے، آپ کے نزدیک کبھی بھی نہیں آیا، کل آ جائے فرض کریں، تو دوسری طرف انکار کی اجازت دے دے. عقل کے خلاف بات ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک عظیم الشان دینی تحریک کی خاطر خدا تعالیٰ کسی کو امام بنائے
اور ماننے والوں سے کہہ دے کہ تم اس کا بے شک انکار کرو، فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. اس لیے ہماری پوزیشن ایک مجبوری کی پوزیشن ہے. یا ہم جھوٹے ہیں کہ ہم ان کو امام مہدی سچا سمجھ رہے ہیں. جب ہم سچا سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس چارہ ہی کوئی نہیں کہ جو امام مہدی کا، جس کو ہم امام مہدی کہتے ہیں، جو اس کا منکر ہے، ہم اسے امام مہدی کا کافر کہیں گے، لیکن غیر مسلم نہیں کہیں گے. آپ ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں، یہ زیادتی ہے، یہ اس کا کوئی قرآن اجازت نہیں دیتا. آگے ہے، احمدی حضرات کسی مسلمان کے ہاں جا کر کسی کی وفات پر فاتحہ خوانی کیوں نہیں کرتے؟ یہ بالکل غلط بات ہے. احمدی مسلمان ہر مسلمان کی وفات پر اظہار ہمدردی کرتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور مسلمان دوسرے مسلمانوں کی، جن کی میں بات کر رہا ہوں، نہ غیر احمدی مسلمانوں کی، ان کی قبروں پر دعا کرتے ہیں. اور ایک ادنا سا فتویٰ بھی جماعت احمدیہ کا اس کے خلاف نہیں. بالکل جھوٹا الزام ہے. فاتحہ خوانی جس کو آپ کہتے ہیں، ہمیں اس فاتحہ خوانی کے لفظ سے صرف اختلاف ہے. فاتحہ خوانی کی اصطلاح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خلفائے راشدین کے زمانے میں کہیں نہیں ملتی. ایک بھی حدیث آپ نہیں پیش کر سکتے یا قرآن کی آیت جس سے یہ ثابت ہو کہ مسلمان قرون اولا کے مسلمان دوسروں کے گھر جا کر، جس کے ہاں وفات ہو، یوں کر کے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھا کرتے تھے. ایک حدیث دکھائیے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر کسی صحابی نے فاتحہ خوانی کی. ہم صرف یہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اسلام میں نئی رسمیں نہ چلائیں. ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کافی ہے. اسلام وہی حسین اسلام ہے جو سنت سے ثابت ہو. اس سے جب باہر قدم رکھیں گے تو رسم و رواج میں پڑ جائیں گے. ہمارے بزرگ، معاف کرنا، ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں بتایا ہم وہ کر رہے ہیں. اس میں وہ زیادہ تعلیم یافتہ تھے یا زیادہ اسلام کے بارے میں جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، ہم اسی پر اپنا وہ دیکھیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ان بزرگوں کی بات مانیں گے. کیا تھا نہیں اس کا آپ نقص بتائیں. میں بتا رہا ہوں تو نقص کیا تھا. اللہ نے نہیں تھا میں یہی تو بتا رہا ہوں. میری گزارش سن لیجیے. اس سے بڑا کہاں سے ہوئی اور کیوں ہوئی میں بتانے لگا. نقص یہی ہے اس کا کہ جو چیز سنت سے زائد ہو وہ اسلام نہیں ہے. کیا ہمارے بزرگ غلط تھے؟ وہ اسلام مسلمان نہیں تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ غلط تھے؟ نہیں. اچھی بات کرتے ہیں. جب یہ ہندوستان میں اسلام پھیلا، میں بتا رہا ہوں کہ جو رسمیں بعد میں داخل ہوتی ہیں مذاہب میں، کیا یہ رسم ہے؟ ہاں رسم ہے. رسم ہر وہ چیز سنت نہیں ہے، رسم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہ ہو. اس لیے رسمیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بد بھی ہو سکتی ہیں، مگر سنت نہیں بن سکتی. اصل بات یہ ہے کہ جب ہندوستان میں وہ لوگ تشریف لائے بزرگ، یہاں بے انتہا جہالت تھی. ہندو مذہب کی وجہ سے بد رسوم بے حد جاری تھی، اور زبان کے اختلاف، دوسرے مسائل کی وجہ سے وہ ان کو کم سے کم دینی تعلیم دینا چاہتے تھے کسی بہانے. اس کی وجہ سے کئی چیزیں شروع میں نیک نیتی سے داخل ہوئی ہیں جو بعد میں رسمیں بن گئی. مثلا سورہ فاتحہ کو سکھانا اور فاتحہ کو بطور دعا کے پڑھانا. مجھے یقین ہے کہ اس طرح انہوں نے شروع کیا ہوگا. انہوں نے کہا ہوگا کہ جب تم کسی بزرگ کے لیے، کسی فوت شدہ کے لیے دعا کرتے ہو تو سورہ فاتحہ چونکہ کامل دعا ہے، یہ تھوڑی سی دعا تم سیکھ لو، زیادہ عربی تمہیں نہیں آتی، یہ پڑھ لیا کرو ہر جگہ، نماز میں بھی کام آئے گی، ہر جگہ کام آئے گی. چنانچہ کم علمی کی بنا پر شروع میں ہندوؤں کی تعلیم اور تربیت کی خاطر ہمارے صوفیاء اور بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. جب اسلام زیادہ پھیل گیا، جب اسلامی تعلیم عام اور روشن ہو گئی، تو ضروری تھا کہ ان کو سنت کی طرف واپس لے جاتے. اور یہی کوشش ہم کر رہے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں کر رہے. اب 40واں ہے، 11ویں ہے، شیرینیاں بانٹنی ہیں وفات کے بعد، کھیریں تقسیم کرنی ہیں، کھانے دینے ہیں. اتنے جھگڑے ہیں جن کا کوئی وجود قرون اولا کے اسلام میں نہیں ملتا. اب یہ تو جذباتی بات ہے کہ ہمارے بزرگ غلط کہتے ہیں. یہ ویسی بات ہے جیسے قرآن کریم بار بار کہتا ہے کہ یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں. ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ اچھا پھر ہمارے بزرگ غلط ہیں. قرآن فرماتا ہے کیوں غلط نہیں ہو سکتے تمہارے بزرگ؟ صرف وہی غلط نہیں جس پر الہام نازل ہوتا ہے، صرف وہی درست ہوتا ہے اصل میں جس کو خدا روشنی عطا فرماتا ہے.
تو اس میں اختلاف کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی. میں تو آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں، جماعت احمدیہ یہ پیغام دیتی ہے کہ سنت کافی ہونی چاہیے ہمارے لیے، کیونکہ سنت میں مذہب کی تکمیل ہو گئی. حسن کامل میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے. اس لیے بعد کی رسموں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے. اسلام سے رفتہ رفتہ ہم لوگ دور اس لیے ہٹے ہیں کہ بعد میں جو رسمیں جاری کی گئیں خواہ نیک نیتی سے بھی تھیں، ہم ان کو خالی برتنوں کی طرح پکڑ کے بیٹھ گئے. اس لیے رسم و رواج سے باہر نکلیں، سنت کو قائم کریں، قرون اولیٰ کے اسلام کی طرف واپس جائیں، بیاہ شادی میں سادگی کریں، موت اور تدفین میں سادگی کریں. یہ سارے بوجھ آپ کے اتر جائیں گے جو ہمارے اوپر بے وجہ پڑے ہوئے ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ نماز جنازہ پڑھتے تھے اور دعا کرتے تھے، ایک دوسرے سے ہمدردی کرتے تھے. ہم بھی یہی کرتے ہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. فاتح خانی تو ہے ہی دعا نہیں، دعا کی خاطر فاتح خانی ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو میں رسم کے خلاف ہوں. صرف جب جاتے ہیں کہیں، میں کئی دفعہ گیا ہوں، ایک آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے سارا یوں کر لیتے ہیں کسی فاتح خانی کو. انا للہ، یہ کوئی فاتح خانی ہے؟ فاتحہ کی دعا دیکھیے، فاتحہ کی نہیں، یہ غلط طریقہ ہے. فاتحہ کی دعا معنی خیز چیز ہے. دعا میں دل حرکت کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے، کوئی رسم تو نہیں. دعا فاتحہ کا معنی آنا چاہیے. انسان سوچ کر اللہ تعالیٰ کی صفات میں ڈوب کر اس سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی التجا کرے، یہ دعا ہے. اس پہلو سے فاتحہ پڑھنا دعا کے طور پر ہرگز منع نہیں. لیکن جو رسم بنی ہوئی ہے کہ ضرور پڑھو اور دیکھا دیکھی پڑھو اور جب کوئی جائے تو ایک آدمی ہاتھ اٹھائے سارے یوں کر دیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. کوئی سند نہیں اس کی اسلام میں. یہ تو اسلام کے ساتھ تمسخر ہے. اس لیے ہم آپ کو اس سے گزارش کرتے ہیں کہ ناراض ہم سے ہونے کی بجائے آپ اپنی اصلاح کریں. اس دین میں حرج کیا ہے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھایا تھا؟ بتائیے وہ کیوں کافی نہیں ہمارے لیے؟ کافی ہونا چاہیے. ایک سوال ہے ڈارون کے متعلق. میں نے کہا نماز کے وقت کے بتا دیں، وقت ہو گیا. یہ تو بہت ساری باتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، بعد میں انشاءاللہ. کون سا؟ نہیں، یہ تو ان کا نمبر 2 ہے، یہ کسی کا نمبر 1 ہو سکتا ہے. قاضی صاحب جلیل صاحب نے ایک سوال کیا ہے، ان کو آپ نے نمبر 3 زبردستی بنا دیا بیچاروں کو. وہ کہتے ہیں تخلیق آدم کے متعلق ہم ڈارون کے نظریے سے واقف نہیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تخلیق آدم سے متعلق اسلام کا نظریہ کیا ہے. انی جائل نہیں، انی جائل فی الارض خلیفہ کا اشارہ کیا تخلیق نسل انسانی سے متعلق ہے یا ایک پیغمبر کی بعثت کی بشارت ہے؟ یہ تو بڑا پیارا اور بڑا سلجھا ہوا سوال ہے ماشاءاللہ. خود سوال میں اتنی روشنی ہے کہ معلوم ہوتا ہے سوال کرنے والے کو جواب کا بھی علم ہے خود ہی، ورنہ یہ اشارے نہ ہوتے. بات یہ ہے کہ تخلیق آدم کا ذکر جو قرآن کریم میں ملتا ہے وہ 2 طرح سے ملتا ہے. ایک ہے انسان کی پیدائش اور ایک ہے خلیفت اللہ کی تخلیق. جہاں خلیفت اللہ کا ذکر ہے وہاں جماعت احمدیہ کی تعبیر کی روح سے اول مفہوم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، کیونکہ حقیقی خلیفہ اور کامل خلیفہ دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. باقی سارے انبیاء آپ کے ذلی خلیفہ کی حیثیت رکھتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر پہلا آدم جس کو خدا نے نبوت کی خلت بخشی وہ خلیفہ ہے، کیونکہ خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو جو حکم سنے اور حکم کے اوپر عمل کروائے. وہ انسان جو نبوت کو سمجھنے کا بھی اہل نہیں تھا، جانوروں کی طرح یا نیم واشیانہ زندگی بسر کر رہا تھا، اسے خلیفہ کہا ہی نہیں جا سکتا. اس لیے اس کی پیدائش کے وقت خدا تعالیٰ نے خلیفہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. وہاں انسانی پیدائش کا ذکر کے طور پر مختلف مراحل بیان فرمائے ہیں. جہاں تک ڈارون کا تعلق ہے، ڈارون اور نظریہ ارتقاء کو ملا دینے کے نتیجے میں لوگ غلطی کر جاتے ہیں. ارتقاء سے کوئی دنیا کا باہوش سائنٹسٹ انکار ہی نہیں کرتا، لیکن ڈارون سے پوری طرح اتفاق بھی نہیں کرتا. قرآن کریم ارتقاء کے متعلق اتنی تفصیلی تعلیم دیتا ہے کہ انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے.
1400 سال پہلے ایک کتاب نازل ہو رہی ہے، جبکہ اس جو انسانی حیوانی سائنس جو ہے اس کا اشارہ بھی موجود نہیں تھا، اور اس تفصیل سے قرآن کریم نے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ آج تک بھی سائنسدان جن باتوں کو نہیں پہنچ سکے وہ ہم دکھاتے ہیں کہ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ یہ ہونا ہے اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، یہ ہو چکا ہے۔ اس لیے قرآن ارتقاء کے خلاف نہیں، نہ سائنٹسٹ ارتقاء کے خلاف ہیں۔ ڈارونزم ایک ارتقاء کے متعلق نظریہ تھا کہ اس طرح ہوا ہوگا، وہ غلط ثابت ہو چکا ہے۔ یہ خیال کہ اس طرح پہلے بندر بنا پھر اس بندر سے انسان بنا، یہ مدت ہوئی، اس خیال کو لوگ چھوڑ بیٹھے۔ ارتقاء کے موجہات جو اس نے پیش کیے تھے وہ غلط ثابت ہو گئے، کچھ حصے درست ہیں ابھی تک ڈارون کے، لیکن بہت ساری باتیں جن پر مذہب کو اعتراض تھا اس کو سائنسدان بھی رد کر بیٹھے۔ اس کی تفصیل کا اس وقت نہیں ہے، کیونکہ بڑا عالمانہ سوال آپ نے کیا ہے۔ اس کے لیے میں بعض کیسٹس میں اپنی مجلس سوال و جواب میں تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں، وہ آپ کو ہمارے احمدی دوست جو آپ کے واقع ہیں وہ مہیا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو دلچسپی ہو تو آپ شوق سے سن سکتے ہیں۔ اب نمبر 2 سوال۔ یہ سوال یہ ہے کہ یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہندو عورتیں اپنے خاوندوں کی بھلائی اور قرب کے لیے اپنی مانگ میں سندور بھرا کرتی ہیں۔ سندور کی فیکٹری میں ملازم شخص نے ڈرتے ڈرتے فیکٹری کے مالک سے پوچھا کہ مالک جو کچھ سندور کی ڈبیا پر لکھا ہے کیا یہ سچ ہے؟ مالک نے معاملے کی نزاکت کو بھانپ لیا اور ہنس کر کہا کہ سندور کا علم میرے پتا جی کو بھگوان نے سپنے میں دیا تھا، میں تو انہی کا شروع کیا ہوا کام چلا رہا ہوں۔ کیا آپ یہ بتانا گوارا کریں گے کہ مرزا صاحب واقعی نبی تھے یا ان کو بھی نبی ہونے کا سپنا ہی آیا تھا؟ کیا آپ کا ضمیر اس معاملے میں مطمئن ہے کہ آپ جو کام مرزا غلام احمد نے شروع کیا تھا وہ کر رہے ہیں؟ اعجاز احمد صاحب جنجوا۔ انہوں نے بڑے لمبے سندور کے واسطے سے آخر بات کھولی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، کہ اے مومنو جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کیا کرو۔ سیدھی بات سے اصلاح اعمال ہوتی ہے۔ سیدھا سوال یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر میں نبی سمجھتا ہوں تو واقعی سمجھتا ہوں، اور اگر سمجھتا ہوں تو کن معنوں میں سمجھتا ہوں، اور کیا جو میں کام کر رہا ہوں مجھے ایمان ہے کہ واقعی اندر یہ درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل ان معنوں میں نبی سمجھتا ہوں جن معنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے مسیح کے لیے لفظ نبی اللہ استعمال فرمایا۔ ایک جواب میرا غور سے سن لیجئے، میں بین ہی ان معنوں میں نبی سمجھتا ہوں جن معنوں میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن پر آیت خاتم النبیین نازل ہوئی تھی، آنے والے مسیح کے متعلق، گزرے ہوئے کے متعلق نہیں، آنے والے مسیح کے متعلق لفظ نبی اللہ استعمال فرمایا، اور ایک مسلم کی حدیث میں 4 مرتبہ یہ لفظ آپ نے استعمال فرمایا۔ میں ان معنوں میں آپ کو نبی سمجھتا ہوں جن معنوں میں امام مہدی کا مفہوم قرآن کریم میں ملتا ہے، اور جن معنوں میں امام مہدی کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ امام مہدی کا اگر مقام حضور اکرم کے تابع نبی کا نہیں تھا تو حضرت مرزا صاحب کا بھی ہرگز وہ مقام نہیں تھا، لیکن اگر حضرت امام مہدی کا مقام امتی نبی کا مقام ہے، اور اگر مسیح محمدی کا مقام امتی نبی کا مقام ہے تو حضرت مرزا صاحب کا مقام بھی امتی نبی ہی کا مقام ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص مسیح ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ سچا ہو اپنے دعوے میں اور کہے کہ میں مسیح تو ہوں لیکن نبی نہیں۔
کیونکہ مسلم کی حدیث اس پر مخالفانہ گواہی دے گی کہ اے دعویٰ کرنے والے تو مسیح کیسے ہو گیا؟ محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر آیت خاتم النبیین نازل ہوتی ہے وہ تو مسیح کے سچا ہونے کی یہ علامت بیان فرماتے ہیں کہ وہ نبی اللہ ہوگا. اگر تو وہ مسیح ہے جو نبی اللہ نہیں تو جا جھوٹے، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں. پھر تو یہ جواب ہوگا. اگر کوئی شخص امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے اور ساتھ یہ دعویٰ بھی کرے کہ مجھے خدا نے بذریعہ وحی امام نہیں بنایا، میں خود بن گیا، تو آپ کو اس کے دعوے کی کوڑی کی بھی پرواہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اپنے دل میں سوچیں، بجائے اس کے کہ دلچسپ بات بنانے کی خاطر احمدیت پر اعتراض کریں. پہلے اپنے عقیدے کو تو واضح کر لیں. آپ کے نزدیک امام مہدی کا کیا مقام ہے؟ میں جانتا ہوں، اور اگر آپ اپنے دلوں کو ٹٹولیں گے، اپنے علماء سے پوچھیں گے، تو اس نتیجے کے سوا آپ نکال ہی نہیں سکتے کہ امام مہدی امتی نبی کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس میں وہ دو شرطیں پائی جاتی ہیں جو ہر نبی کے لازمہ ہیں، جو نبی سے باہر مل ہی نہیں سکتی. اور آپ کا ایمان ہے کہ امام مہدی میں وہ دو شرطیں پائی جاتی ہیں. نبی کی کیا شرط ہے؟ اللہ اس کو کھڑا کرے، اپنی وحی سے اس کو امام بنا دے زمانے کا. یہ پہلی شرط ہے نبوت کی. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے انکار کی اجازت نہیں دیتا خدا تعالیٰ، اس پر ایمان لانا ضروری قرار دیتا ہے. یہ دو شرطیں نبوت کے اندر قدر مشترک ہیں کہ نہیں، یہ بتائیے. اگر نہیں بتانا سوچ لیجئے اپنے دل میں. اب بتائیے امام مہدی ان دونوں شرطوں میں سے کس کے بغیر ہوگا؟ کیا امام مہدی اپنے خیال سے کھڑا ہو جائے گا؟ کیا امام مہدی کا قوم انتخاب کرے گا؟ کیا خدا اس کو مقرر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر اس پر وحی امامت ہوئی، اس کو خدا نے مقرر فرما دیا، تو اگلا سوال خود ہی حل ہو جاتا ہے. جس کو خدا کھڑا کرے وہ چاہے ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، اس کے انکار کی اجازت ہی نہیں دیتا کسی بندے کو. اور ساری امت کے علماء آج بھی اس بات پر متفق ہیں. اب کسی فرقے کے عالم سے جا کر پوچھ لیجئے، وہ آپ کو بتائے گا کہ امام مہدی میں یہ دو شرطیں لازمی ہیں. خدا بنائے گا، ورنہ بندے کے بنائے ہوئے امام کے منہ پہ کوئی تھوکتا بھی نہیں. خدا بنائے گا اور اس کی بیعت کرنا، اس کا قبول کرنا ضروری ہوگا امت کے لیے. اگر کوئی عالم یہ نہ مانے تو وہ حدیث اس کو دکھا دیجیے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جب امام مہدی نازل ہو تو برف کے پہاڑوں پر سے بھی گزر کے جانا پڑے، تم اس تک پہنچو. ایک ارشاد یہ ہے اس کی بیعت کرو، دوسرا ارشاد یہ ہے اس کو میرا سلام پہنچاؤ. یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں. اب آپ بتائیے کہ جس کو محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی ظاہر ہو تو برف کے تودوں پر سے بھی گھٹنوں کے بل جانا پڑے، تم نے جا کر اس کی بیعت کرنی ہے. کیا اس کا پر ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر ضروری ہے، اور آپ کا دل گواہی دے رہا ہے کہ ضروری ہے، تو بتائیے قرآن کریم میں نبیوں کے سوا کسی پر ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے؟ اللہ، رسول، ملائکہ، کتب، یوم آخرت اور نبی. اس کے سوا کسی انسٹیٹیوشن پر ایمان لانا ضروری قرار ہی نہیں دیا. اور امام مہدی پر ایمان لانے کی ضرورت پر سارے علماء متفق ہیں. تو کان کو آپ بائیں پیچھے سے پکڑ لیں یا دائیں طرف سے پکڑ لیں، بات کہنے کی ضرورت ہو یا نہ ہو، یہ الگ مسائل ہیں. تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو معلوم کریں کہ امام مہدی کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے. عقیدے کے لحاظ سے آپ اس میں نبوت مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے، شریعت کے لحاظ سے نہیں. وہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ 100% شریعت محمد مصطفیٰ کا تابع اور غلام، 100% حضرت محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا تابع اور غلام. یہ شرطیں آپ کے عقیدے میں، ہمارے میں، دونوں میں مشترک ہیں، اس میں اعتراض ہی نہیں ہو سکتا. لیکن امام مہدی کے متعلق جو جز آپ نے قائم کیے ہوئے ہیں وہ اجزائے نبوت ہیں. اس کا مزید ثبوت اگر آپ نے دیکھنا ہو تو قرآن کریم، میں نے عرض کیا تھا، قرآن کریم میں لفظ امام مہدی موجود ہے. اور جو اہل قرآن کہتے ہیں کہ یہ اصطلاح بعض کی بنی ہوئی ہے، ہم نہیں مانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، ان کے لیے افیکٹو جواب ہے یہ. قرآن کریم فرماتا ہے
انبیاء کا ذکر کر کے ایک جگہ نہیں ایک جگہ سے زائد ڈسٹرب نہ کریں. قرآن کریم فرماتا ہے انبیاء کے نام لے لے کر وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. یہ وہ سارے لوگ ہیں، نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم، یہ سارے نام لے کے فرماتا ہے. ان کے متعلق دو چیزیں ہم نے کی. نمبر 1 جعلناہم ائمۃ. ائمۃ امام کی جمع ہے، امام کی جمع ائمہ ہے، ائمہ کرام کہتے ہیں جس طرح. تو ایک خدا نے یہ وضاحت کی کہ نبیوں کو ہم امام بناتے ہیں. دوسری وضاحت یہ فرمائی یہدون بامرنا، وہ اپنی طرف سے ہدایت نہیں دیتے، ہم سے پہلے ہدایت پاتے ہیں اور پھر ہدایت دیتے ہیں. جو خود ہدایت دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہادی. عربی گرامر کا لفظ سے واقف آدمی فوراً سمجھ سکتا ہے. قاتل جس طرح کہتے ہیں یہ اس میں فاعل ہے. اور جو ہدایت پائے پہلے کسی سے پھر جاری کرے اس پہ اس میں مفعول صادق آتا ہے اور اس کو مہدی کہتے ہیں. تو قرآن کریم نے نبیوں کی تعریف یہ فرمائی ایک جگہ کہ جتنے انبیاء تھے ان میں 2 شرطیں پائی جاتی تھیں. ایک وہ ایسے امام تھے جن کو ہم نے بنایا تھا، لوگوں نے نہیں چنا تھا. دوسرا یہ کہ وہ ہادی نہیں تھے، مہدی تھے. ہم سے ہدایت پا کر پھر لوگوں میں بات کرتے تھے، ہماری ہدایت کے بغیر نہیں چلتے. تو یہ قرآنی اصطلاح ہے اور ایک جگہ نہیں 3 جگہ قرآن کریم میں یہی آیت مختلف مضمونوں میں جاری نازل ہوئی اور ہمیشہ نبیوں کے متعلق آئی. بس مسئلہ حل کرنا چاہیے، فساد کو بے وجہ لمبا نہیں کرنا چاہیے. اس بات پر ہم خدا تعالیٰ کے ہر مقدس نام کی قسم کھا کر یہ بیان دینے کے لیے تیار ہیں کہ حضرت امام مہدی کا جو مقام ہے اس سے ایک سوئی کے برابر بھی ہم مرزا صاحب کا مقام اونچا نہیں سمجھتے اور ایک سوئی کے برابر بھی نیچا نہیں سمجھتے. یہ بحث ہم سے کر لیں کہ امام مہدی کا مقام کیا ہوگا. ہمارے امام مہدی کا نہیں، آپ کا امام آنے والا ہوگا اس کا ہی مقام طے کر لیں. اگر آپ تقویٰ سے طے کریں گے تو اس کے سوا نتیجہ نکلتا ہی نہیں کہ امتی نبی ہوگا، امام ہوگا، خدا بنائے گا. اس کے انکار کی اجازت نہیں ہوگی امت کو. بس آج نہیں تو کل پھر ایسا امام آنا ہی آنا ہے. اس کے سامنے کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ آج نہیں کل دوسرا امام آنے والا ہے؟ اگر آج، بالکل میرا بھی یہ خیال ہے. اگر آج نہیں، آپ بتا رہے ہیں بالکل صحیح. اس میں تو دیکھیں لطیفے کی بات نہیں ہے، یہ طرز کلام ہے اردو زبان سے واقفیت کے نتیجے میں. آپ لکھنوی دوست بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، قابل اعتراض بات ہی نہیں بنتی. جب ہم یہ کہتے ہیں اگر یہ نہیں تو کل دوسرا آئے گا تو یہ استدلال ہے، یہ طرز کلام. قرآن کریم نے اس طرز کلام کو استعمال کیا، اس لیے ایسی بات پر مذاق اڑانا نہیں چاہیے. نہیں مذاق نہیں ہے، جو قرآن کریم نے بھی استعمال عالم ہے اور بزرگ ہیں، آپ سے پوچھنا یہ میرا فرض تھا، اس کو کلیئر کرنا میرا جزاک اللہ. لیکن اچھا میں معافی چاہتا ہوں، مجھے آپ کی طرف سے یہ لگا تھا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں. میں مذاق نہیں کرتا. آپ عالم ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں آپ کے. نہیں آپ تو بڑے قریب میرے معزز مہمان ہیں. اچھا کہ غلط فہمی دور ہو گئی. جزاک اللہ. قرآن کریم بھی یہ طرز استعمال کرتا ہے کہ اگر یہ نہیں تو پھر یوں ہوگا. تو کہہ دے ان سے کہ اگر خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین آسمان پھٹ جاتے. یہ ہے نا قرآن کریم میں آیا ہے. تو کوئی کہے کہ اچھا پھر خدا کے سوا معبودوں کا امکان مانتا ہے خدا تعالیٰ؟ ہرگز نہیں. طرز استدلال ہے کہ اگر یہ بات نہیں مانتے تو پھر یہ تو ہوگی. پھر اچھا جی، السلام علیکم.